السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ ہاں، کچھ سوالات ملے تھے انٹرویو کے، تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر طوالت کے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حجیت حدیث پر دلائل پیش کریں۔ یاد رکھنا دوستو، جب بھی آپ سے کسی چیز پر دلیل مانگی جائے تو سب سے پہلے آپ نے دلیل دینی ہے قرآن سے، دوسرے نمبر پر آپ نے دینی ہے حدیث سے، تیسرے نمبر پر آپ نے دلیل دینی ہے اجماع سے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے دلیل دینی ہے قیاس سے۔ جس طرح اصول فقہ کے جو اربعہ ہے، اصول اربعہ جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے دینی ہے۔ یہاں سب سے پہلے اپنے قرآن سے دینی ہے، لیکن یہاں سوال بھی یہ ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی آیت پیش کرے، حجیت حدیث کے بارے میں۔ تو حجیت حدیث کے بارے میں بہت زیادہ آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور حضور کی پیروی اور حضور کی اطاعت کس چیز میں ہے؟ حضور کی سنتوں میں ہے، حضور کی حدیث پر عمل کرنے میں ہے۔ تو ظاہری بات حدیث پر حجیت حدیث کے بارے میں یہ دلیل ہوا، کیونکہ جب حدیث پر عمل کرتے ہیں تو مانیں گے نا، اسی وجہ سے۔ تو دوسری آیت یہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بتحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتی، اپنی طرف سے نہیں بناتے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتے حضور فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم بھی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھو یہ سارے دلائل ہو گئی حجیت حدیث کے بارے میں۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے السنت و مکانتها، یہ کس کی تصنیف ہے؟ دوستو یہ مصطفیٰ حسن سباعی کی تصنیف ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے منکرین حدیث کی تردید میں۔ اسی کا ترجمہ کیا ہے اسلام میں سنت اور حدیث کا مقام۔ یہ ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر مولانا احمد حسن ٹونکی صاحب نے۔ حصے اول بھی ہے، حصے دوم بھی ہے، بہترین ترجمہ ہے، اور کتاب جو ہے وہ بھی بہترین انداز میں ہے۔ اس سے اگلا سوال حدیث سے کیا مراد ہے؟ وہ متن حدیث ہے یا سند بھی حدیث کا حصہ ہے؟ دیکھو دوستو، جس طرح ہم حدیث کی تعریف کر رہے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ تینوں چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے، اصطلاحی تعریف یہ ہے، اسی وجہ سے سند جو ہے وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، وہ چونکہ اسماء الرجال ہے۔ لیکن یاد رکھنا سند کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم حدیث جو قبول کرتے ہیں یا مردود کرتے ہیں تو یہ سند کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سند اگر مقبول ہوا تو حدیث بھی قبول ہے، سند اگر ضعیف یا کمزور ہوا تو حدیث بھی کمزور یا ضعیف بن جاتی ہے۔ اس سے اگلا سوال نساء اور نسوۃ میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھنا نساء اور نسوۃ دونوں کا معنی خواتین ہے، اور دونوں میرے خیال میں امرأۃ کی جمع ہے، من غیر لفظی ہی یہ جمع آیا ہوا ہے۔ نساء بھی اور نسوۃ بھی قرآن مجید میں بھی سورۃ النساء اور اس طرح آیا ہوا ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت سبحان الذی سخر لنا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، واقعہ معراج یہ کب ہوا اور کیسی ہوا؟ واقعہ بیان کرے۔ تو واقعہ بہت تفصیلی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اجمالی خاکہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن کے گھر حضرت ام ہانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئی ہوئے ہیں۔ اچانک سے کمرے کا چھت جو ہے وہ پھٹ گیا، جبریل علیہ السلام اور اس کے ساتھ فرشتے آ گئے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت الحرام میں لے گئے، وہاں شک صدر ہوا، اور پھر براق پر مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف قسم کی مخلوقات، اپنی امت کی جو امت ہے ان کی
सैर भी करवाई गई जो गुनहगार उम्मत हैं। और इसी तरह हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात भी हो। आखिरी आसमान पर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। इससे आगे फिर अल्लाह ताला के साथ मुलाकात हुई और इसी मेराज के वक़्त हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज को भी तोहफ़े के तौर पर पेश किया गया। जो हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, पहले से 50 नमाज़ें थी, आप मशहूर वाक़या फिर कम करते हुए 5 तक आ गए। तो इस वाक़या को क्या कहा जाता है? वाक़या मेराज कहा जाता है। कब हुआ था? ये हुआ था 10 नबूवत के साल पर। अगर कोई तफसील चाहता है तो हज़रत मौलाना आशिक इलाही से आपकी किताब है अनवारुस सिराज फ़ी ज़िक्रिल इसराई वल मिअराज, बेहतरीन तफसील से वहाँ ज़िक्र हो चुका है। इस तरह मौलाना इदरीस कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह सीरतुल मुस्तफ़ा में हिस्से अव्वल में बेहतरीन अंदाज़ में भी बयान करता है। इससे अगला सवाल ये है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिअराज जो था वो हिस्सी था या ख्वाब में था? तो याद रखना, ये हिस्सी था, ख्वाब में नहीं था। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर दोनों के साथ आसमानों पे चले गए थे और अपने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के साथ भी मुलाकात की और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा अपनी असली हालत में। यहाँ पर एतराज़ होता है कि हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस मुबारक जो है उसका हम फिर क्या जवाब करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं हदीस बयान करता हूँ क्योंकि आपके जहन में हदीस आ जाए, फिर उसके बाद उसके लिए जवाबात बयान कर रहा हूँ। हदीस ये है कि अल्लामा मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में सीरत में सीरतुन नबी में अल्लामा इब्न हशाम जो है मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह वो रिवायत नकल करते हैं कि मैंने आले बनी अबी बकर से सुना कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुम नहीं पाया और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है वो रूहानी तौर पर मेराज करवाया गया। तो ये हदीस है और इस हदीस को अल्लामा इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तफसीर इब्न जरीर में भी नकल किया है। इसी तरह काज़ी अय्याज़ में अशिफ़ा में भी नकल किया है। तो इस हदीस का क्या जवाब करेंगे? तो याद रखना, असल में इस हदीस जो है उलमा ने इसको या मौजू कहा है या ज़ईफ़ कहा है और ये हदीस मनकूल है, बिल्कुल बेशक इसी किताबों में आया हुआ है। माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी आया हुआ है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी आया हुआ है। लेकिन अल्लामा शेख उलवी सकाफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बेहतरीन जवाब दिया है। वो ये कि जो हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल हैं उनका नाकिल जो है, रावी जो है, वो है इब्न उतबा रहमतुल्लाह अलैह। याकूब बिन उतबा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनका सन वफ़ात है 128 हिजरी में और सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वफ़ात है 60 हिजरी में। लिहाजा याकूब बिन उतबा रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित नहीं है, बल्कि इससे आगे जाकर किसी सहाबी से भी उनको शरफ़ मुलाकात हासिल नहीं हुई। याकूब बिन उतबा रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह को और उन्होंने जितने भी अहादीस नकल किए हैं वो सारे ताबीन से नकल कर चुके हैं। अगला जो इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से, वो ये कि वो हदीसों के वो कहते हैं कि मैंने आले बनी अबी बकर से सुना। रावी मजहूल है, किससे सुना? आले बनी अबी बकर से। किसने सुनाया ये पता नहीं। और जब इस तरह बात हो जाए तो हदीस ख़ुद ब खुद ज़ाइफ़ हो जाती है, बन जाती है। दूसरी बात ये कि मैं अपनी तरफ से ये भी इजाफ़ा करवा रहा हूँ, इतनी मेरी सलाहियत नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ये बात अगर अकल से इंसान सोच ले कि हमारे हुज़ूर का मेराज जब हुआ था वो 10 नबूवत के साल था और 10 नबूवत के साल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुख़सती भी नहीं हुई थी हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बल्कि चंद सालों के बाद हो चुकी है। तो ये बात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसे कह सकती है? अच्छा, इससे अगला सवाल ये है कि बरकत की तशरीह बयान करें। बरकत का माना इजाफ़ा, कसरत, खुशकिस्मती, इस तरह हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा
بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی برکت نازل فرما، ان کے آل پر بھی برکت نازل فرما۔ خوشی مطمئن جب انسان ہوتے اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ آیت کا مطلب بیان کریں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ بارکنا حولہ، مسجد اقصی اس طرح جس پر اللہ تعالیٰ کے برکت نازل ہوتی ہے، لنریہ من آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے نشانات دکھائیں۔ تو یہ آیت کا مطلب ہے، یعنی مطلب یہ کہ پورا معراج کا ذکر ہے اس آیت میں۔ اس سے اگلا سوال ہے عدالتی خلا ہوتا یا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا سب سے پہلے خلا کیا چیز ہے۔ ایک عورت جب اپنے خاوند سے طلاق چاہتی ہے اور وہ طلاق کے عوض میں مال دے کر اپنے آپ کو چھڑاتی ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، اور خاوند کی طرف سے پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق دیتا ہے وہ۔ لیکن اگر وہ خلا نہیں دیتا خاوند اور عورت وہ چیلنج کرے عدالت میں، تو پھر اس طرح بھی خلا واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ چونکہ خلا اصل میں عقد ہے، جس طرح عقد میں ایجاب اور قبول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح خلا میں بھی ایجاب اور قبول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں عورت مجبور ہے، اس نے چیلنج کیا عدالت میں، تو عدالت سب سے پہلے خاوند کو بلائے گا، وارننگ دے گا۔ اگر دونوں کے درمیان فیصلہ ہوا، فیصلے کی کوشش کروائے گا، فیصلہ ہوا تو ٹھیک ہے، فیصلہ نہ ہوا تو خاوند کو کہے گا پھر طلاق دے دو۔ اگر خاوند نے طلاق نہیں دیا یا وہ حاضر نہیں ہو رہا تھا، اس کے پاس نہیں آ رہا تھا عدالت کے پاس، تو عدالت اس وقت فسخ نکاح کرتا ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب یہ کہ نکاح کو ختم کرواتا ہے، اور فسخ نکاح کے ساتھ پھر ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، قرأت خلف الامام کے حوالے سے دلائل۔ یہ تھوڑا سا مختلف فی مسئلہ بھی ہے، لیکن میں ایسے مسائل کے بیان کرنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن صرف دو دلائل۔ قرأت خلف الامام کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا، جس طرح الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، مقتدی بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو نہیں پڑھے گا۔ ہمارا جو اپنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھے گا۔ اس کے بارے میں پھر دلائل کیا ہے؟ دلائل میں صرف دو بیان کرتا ہوں۔ ایک ابن ماجہ کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ایک مسلم شریف کی میں ہے، حجاج بن مسلم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ امام فقرۃ الامام لہ قرۃ، کہ جس کے لیے امام موجود ہو تو امام کی قرات یہ مقتدی کے لیے کافی ہے، وہ مقتدی کا بھی قرات بھی ہے، کیونکہ امام سارے چیزوں کا ضامن ہے۔ تو جب سارے چیزوں کا ضامن امام پر سد ساوا واجب ہو جائے، باقی کسی پر بھی واجب نہ ہو جائیں، سینکڑوں میں مقتدی کھڑے ہو تو سب پر سد ساوا واجب ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں مقتدی کھڑے ہو، سب پر سد ساوا واجب ہو گیا لیکن امام پر نہیں، پھر کسی پر بھی واجب نہیں ہوئی، کیونکہ امام سارے مقتدیوں کا ضامن ہے۔ دوسرا جو حدیث ہے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام مسلم بن حجاج نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، میں صرف وہ الفاظ لاتا ہوں، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے فَأَنصِتُوا تو تم خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ حدیث بہترین دو حدیثیں ہو گئے، بہترین دلائل ہے قرات خلف الامام۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا، مطلب ہے کہ اشارہ کیا، جب اشارہ کیا تو مہینے، یہاں مہینہ مراد ہے کہ اتنا مہینہ ہو سکتا ہے، 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ طلاق 3 یا 2۔ اگر کسی نے اپنے بیوی سے کہا کہ تو طلاق والی ہے اور ساتھ اشارہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ طلاق والی ہے یہ بات مبہم ہے، لیکن جب 3 اس طرح انگلیاں اٹھائیں تو اس کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے تینوں۔ اگر اس طرح کہا تو 1، اس طرح کہا تو 2 واقع ہو جاتی ہے مبہم بات کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اصل میں یہ آیت کی تشریح مانگی ہے۔ یہ آیت تھوڑی سی اس طرح، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اے ایمان والو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کڑے ہو جاؤ اللہ کے واسطے انصاف کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ اللہ کے واسطے کڑے ہو جاؤ انصاف والوں کے ساتھ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، آگے آتا ہے کہ آمادہ نہ کرے تم میں سے کسی کو شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدل، اس بات پر کہ تم انصاف بھی نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کڑے ہو جاؤ۔ اس سے بعد اگلا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے شنآن کا کیا معنی ہے؟ شنآن کا معنی ہوتا ہے دشمنی۔ یہ میں نے اس پوری آیت کا مفہوم اس لیے بیان کیا کہ ساتھ شنآن کا لفظ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس کا معنی مطلب کیا ہے، تو اس کا معنی ہے دشمنی۔ تو دوستو یہاں تک سوالات تھے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔